اچھا لگے گا یا برا لگے گا، لیکن خواب کا سوال کرنا، جس چیز پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو پردہ پڑا رہنے دو، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دو۔ اور دوسری طرف اسی سے یہ ہوتا تھا کہ شرعی احکام کے اندر زیادہ جو ہے باریکیوں میں جانا، سوال کر کے نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں اللہ اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا تھا، وہ سکوت جو ہے اس کے اندر وسعت تھی لوگوں کے لیے کہ وہ یہ کوئی شکل اختیار کر لے اس کے بارے میں، چونکہ کوئی نص تو ہے نہیں۔ جب کوئی نص نہیں ہے جس میں کسی خاص ہے کو معین کیا گیا ہو تو اس کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، الحلال بین والحرام بین، ان دو چیزوں کو تو واضح کر دیا گیا ہے۔ بیچ میں مشتبہات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب ان کے بارے میں خام خواہ سوالات کر کے اور ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر جواب دے دیا جائے گا تو پھر اگر اللہ کے رسول کی طرف سے جواب آ گیا تو وہ تو ابدی قانون بن جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جائے گا۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک فتنے کو ہوا دینے کی ایک شکل ہے۔ بہت سی چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جن میں اجمال جو ہے وہ بڑی نعمت ہے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہمارے ہاں اس بات پر چل رہے ہیں کہ عالم برزخ کے بارے میں طے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں تھے، یا ایک رائے یہ ہے کہ نہیں بس ایک عالمی ایک برزخی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ فتنہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو دیوبندی جو مکتب فکر ہے اس کے اندر بھی شدید ترین رفت اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا، اور اس میں جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو وہ تو ایک انتہا کو چلے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے تو قبر شریف کے اندر ان کے ازواج مطہرات کو پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی بہت اچھی زندگی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ مول و براز ہے، اس کے ساتھ حوائج ہیں، ضروریات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالم برزخ کی زندگی ان چیزوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ شہداء جو ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر شہداء کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے تو صدیقین ان سے اوپر ہیں، ان سے اوپر انبیاء ہیں، انبیاء سے اوپر رسول ہیں، رسولوں سے بھی اوپر جو ہے سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیسی زندگی ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے سمجھ سے ہمارے شعور سے بالا تر ہے۔ تو خام خواہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کھود کرید کر کے تفصیلات میں جانا، پھر ان تفصیلات کو عقائد کا جز بنا دیا جاتا ہے، اسی کی بنا پر من دیگرم تو دیگری ہے، وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں دو حصوں میں بٹ گئے۔ تو فرمایا گیا ان معاملات کے اسی طرح جو احکام فقہی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر بھی خاموشی اختیار کی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے حق میں نعمت ہے۔ چنانچہ میں آپ کو دو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ خاموشی تھی تو آپ کے لیے راستہ کھلا تھا، آپ اسے استعمال کریں نہ کریں، اس پر عمل کریں نہ کریں، آپ کا اختیار ہے، خاموشی ہے، شریعت خاموش ہے۔ لیکن اب آپ نے ایک سوال کر کے ایک بات پکی کروا لی تو اب اس سے جو پابندی ہو جائے گی گویا کہ پابندیوں میں جو ہے اضافہ کرنا یہ شریعت کو کوئی پسندیدہ شے نہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کھڑے ہو کر پوچھ لیا جب حج کی فرضیت کا حکم آیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو نے پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے آپ نے بے اعتنائی برتی، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر آپ نے غصے میں جواب دیا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ حج تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے جو ہے اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس اللہ نے چیز چھوڑ دی، حج فرض ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آپ ایک سے زائد کر سکتے ہو کیجیے، اگر نہیں کر سکتے تو ایک حج کر لیا وہ فرض ہو گیا، ادا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، اور اگر وہ تم پوچھو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے بات واضح کر دی جائے گی، سوال کے جواب آ جائے گا اور قرآن میں آ گیا اور حضور نے بتا دیا تو وہ چیز جو ہے معین ہو جائے گی، پھر اس کی پابندی لازم ہو جائے گی۔
عفا اللہ عنہا، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے عفو و درگزر سے کام لیا ہے، انہیں معاف کیا ہے، انہیں تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تمہاری آزادی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے، بہت ہی تحمل ہے اس کی ہستی کے اندر۔ اب اس موضوع پر بھی ایک حدیث ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، دیکھو لوگوں، اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انہیں ضائع مت کرو۔ نماز فرض ہے، 5 وقتہ فرض ہے، کوئی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کا فرض ہے۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے، ان کی بے حرمتی مت کرو، اس حرمت کو مت توڑو، اس میں کوئی رکھنا مت ڈالو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور بہت سے حدود معین کر دی ہے، ان سے تجاوز مت کرو۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے نسیان کی وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا۔ اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کی حکمت تشریع کی بنیاد ہے یہ، کہ جن چیزوں کے بارے میں اس نے سکوت اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم سکوت ہی اختیار کیے رکھو۔ فلا تبحثوا عنہا، تو اس کے بارے میں کھود کرید، بحث کہتے ہیں کریدنے کو، زمین میں بیٹھ کر جو ہے، جیسے کہ جو کوا ہوتا ہے وہ اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہے تو کوئی دانہ کوئی شے شاید نکل آئے کھانے کے لیے، تو اس کو بحث کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کھود کرید کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، وہ بنی اسرائیل تھے۔ ہم حضور کے پیروکار ہیں، وہ موسیٰ کے پیروکار تھے۔ ہمیں قرآن عطا کیا گیا، انہیں تورات دی گئی، تورات کے علاوہ زبور دی گئی، انجیل دی گئی، تو وہ بھی ایک امت تھی۔ لیکن ان کے ہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا تھا، جو ہے بہت بال کی کھال اتارنا اور سوال پر سوال، اور لوگ جو ہیں اس کے اندر جو مین میخ کرتے رہنا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے اپنی اسی غلط عادت کی وجہ سے شریعت کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا لیا۔ اسی کو اسر و اغلال کہا گیا، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے۔ یہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے، حضور نے آ کر ان بوجھوں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر یہ کہ وہ ان کی پابندیاں نہیں کر سکے اور ان کے بارے میں وہ کفر کے مرتکب ہوئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے نہیں محترم ٹھہرایا ہے نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، البتہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یفترون علی اللہ الکذب، یہ سب کچھ جھوٹ تہمت باندھی ہے۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے بے بہرا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے سمجھنا، ہندو معاشرے کا ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے، بہرحال میری عمر کے لوگوں کی تو ظاہر بات ہے کہ ان کے تجربے کی چیز ہے، بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب گائے ہے اسے چھوڑ دیا ہے، اب وہ کہیں جا کر منہ مارے، کسی کے چھابڑے میں جا کے وہ منہ مارے، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، بڑی آسانی سے اسے ہٹا دے، مار نہیں سکتے، اس لیے کہ بت کے نام پر ہے وہ تو دیوی اور دیوتا کو پن کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے مشرکین عرب نے یہ کیا تھا کہ کچھ جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے، انہیں آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر۔ اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں صرف روایت سے معلوم ہو سکتی ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 بچے جن چکی ہو اور آخری نر ہو۔ جب اس نے جو ہے 5 بچے جن دیے، ان میں سے آخری نر تھا، اب اسے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ سواری کر سکتا ہے، نہ اس کو دودھ دو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی اون اتاری جا سکتی ہے، کچھ نہیں، وہ بت کے نام پر مقدس ہو گئی، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ صاحبہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی شکرانے کے طور پر پن کر دی گئی ہو، یہ بھی بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر پن ہو گئی ہے یہ۔ اب یہ جو ہے ایک مقدس ہے، پاک ہے، اس سے کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وسیلہ،
بکری جب پہلا بچہ جنتی تھی وہ اگر نر ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر، دیویوں دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، قربان کر دیا جاتا تھا۔ اگر بکری جو ہے بکری ہی جنتی مادہ تو اسے رکھ لیتے تھے اپنے پاس۔ البتہ اگر پہلی مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہیں ان کی ولادت ہو جائے تو ان میں سے نر کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر، البتہ مادہ جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ حام وہ اونٹ تھا کہ جس کی پشت سے اگر 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، 10 اونٹ پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ کہ یا اس کا پوتا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا ہے، گویا کہ سینئر ہو گیا، اس کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے، جہاں سے جو چاہے یہ کھا پی لے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو ان کی اب نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی، بیت اللہ کی حرمت ہے، اور جو بھی عام من البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، سورہ مائدہ کے شروع میں آیا ہے، اور ہدی اور قلائد کے جانور ان کا احترام ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت ہے، وہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، اور یہ ان کے من گھڑت ہے، ان کے آباء و اجداد نے وہ چیزیں جو ہے وہ خود ہی گھڑ لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ در حقیقت شریعت ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں باتیں، تو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت آئی ہوگی۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے بے بہرہ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کی طرف آؤ، اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا، کس کو نہیں قرار دیا، اس کی بنا پر فیصلہ کرو۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رسول بتائیں گے تمہیں، وہ نمائندے ہیں اللہ کے، وہ ہیں اللہ کی شریعت کی شارح، شریعت کی شرح کرنے والے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے نہیں جی بس ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یہ ہماری ریتیں ہیں، ہماری رسمیں ہیں، ہماری آبائی روایتیں ہیں، ہم تو اپنی خاندانی اور اپنی جو قبائلی روایتیں انہیں کے اوپر رہیں گے، یہ کیا اللہ نے اتارا اور کیا رسول فرماتے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا یہ طرز عمل ان کا درست ہوگا، ہاں ان کے آبا جو ہیں نہ تو کوئی علم رکھتے ہوں نہ انہیں ہدایت ملی ہو، کیا ضمانت ہے کہ آپ کے آبا جو ہیں وہ ہدایت پر تھے، کیا ضمانت ہے؟ ظاہر بات ہے جیسے تم ہو ویسے وہ تھے، اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، یہ تم سے پہلے بھی جو تھے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے تم گمراہ ہو سکتے ہو ویسے وہ بھی ہو سکتے تھے، لہذا یہ شے کوئی دلیل نہیں ہے ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری ہے صرف اپنی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو، یقیناً تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، اور وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھیے کہ حکمت دین کا ایک اہم موتی ہے، لیکن اس سے ایک مغالطہ بھی لوگوں کو پیدا ہو گیا تھا، اور وہ مغالطہ دور صحابہ ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر ذمہ داری اپنی، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس سے یہ مغالطہ ہوا۔ حال اس میں بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دی فائنل انالیسس ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، نہیں مانتا، اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے، ہمارے رسول پر تو سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے۔ یا ایھا الرسول، اب اسی صورت میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی ہوئی تو پھر رسالت کہاں قضا نہیں ہوگا۔ وہ جو صحابہ نے کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت رسالتہ، آپ نے تو رسالت کہاں قضا کر دیا، تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے بلا کم و کاسٹ، کوئی کمی بیشی کے بغیر آپ نے پہنچا دیا، تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے،
واعظ کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، دعوت کی، تبلیغ کی، یہ ذمہ داری ہے، اس سے بری نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں اس سب کے باوجود کوئی گمراہی پر اڑا ہوا ہے، کوئی قوم ہے نہیں مان کر دے رہی، نہیں سیدھے راستے پر آ رہی، تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا۔ تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کیا، تم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی، بس اگر تم نے کی ہے تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ باقی یہ کہ اس کے بعد جو بھی عمل قوم کا ہے، جو رد عمل ہے، اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ تو یا ایھا الذین، اب غلطی یہ لگ گئی تھی صحابہ کو کہ شاید ہمارے ذمہ تبلیغ کی ذمہ داری بھی نہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ایک باقاعدہ اس موضوع پر، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ آیت پڑھتے اور یہ مطلب سمجھتے ہو، اس کو مطلب یہ نکال رہے ہو کہ تم پر دعوت کی، تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ غلط ہے۔ تمہارے ذمے ہے پہنچا دینا، سمجھا دینا، بات کو عام کر دینا، حق تبلیغ ادا کر دینا، حق ابلاغ ادا کر دینا، یہ سارا کام جو ہے یہ تو تمہارے ذمے ہے۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ پھر فائنل انالیسس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی جان کا ذمہ دار ہے، اس لیے اس کے لیے جواب دہی جو ہے وہ تو ہوگی اس اعتبار سے، وہ اپنے حق پر قائم رہے، ساری دنیا گمراہ ہو جائے اور اس کی پوری کوشش کے باوجود کوئی بھی جو ہے ہدایت پر نہ آئے تو اسے کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے لازماً، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب ایک آخری حکم آ رہا ہے اور وہ وصیت کے بارے میں، سورہ بقرہ میں وصیت کا جو ہے حکم آیا تھا، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جب سورہ نساء کے اندر آیتیں نازل ہو گئیں جن میں کہ جو احکام تھے جو کہ وراثت کے آ گئے، تو وصیت لازم نہیں رہی۔ البتہ ایک تہائی کے اندر وصیت کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وصیت آپ کرنا چاہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ آدمی جو ہے سفر میں گیا ہوا، اس کے پاس کوئی مال بھی ہے اور وہیں جو ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو وہاں کسی کو وہ امین بنائے گا، وصی بنائے گا، وصیت دے گا، وہ مال حوالے کرے گا کہ یہ میرے ورثاء تک پہنچا دینا، تو اس کے ضمن میں احکام دیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اے ایمان والو تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت اثنان ذوی عدل منکم، تم ہی میں سے دو ہونے چاہیے معتبر شخص مسلمان، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ مسلمان ہی جو ہے در حقیقت وہ اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، اور مسلمان ہی کی گواہی جو ہے وہ اولاً معتبر ہوگی، لیکن ایک استثناء ہے، او آخران من غیرکم، یا پھر دو ہی افراد تم میں سے غیر جو ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اگر تم جو ہے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو، کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے ہو، اور وہ جو وہاں پر ہے جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے کہ جہاں پر کہ تم اجنبی ہو، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک غیر مسلم ملک میں پہنچے ہوئے ہو، تو وہاں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اگر جو گواہ دستیاب نہیں ہے تو جو غیر مسلم ہیں وہ دو، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر پر ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تم پر موت کا وقت جو ہے آن پہنچے، موت کی گھڑی آ پہنچے، موت کی مصیبت تم پر آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روکو نماز کے بعد۔ اب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مسلمان جب کوئی ہے جو کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کرو کہ انہیں کسی نماز کے بعد مسجد میں روک لو، وہاں ان سے قسم لو، فیقسمان باللہ، اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، بشرطے کہ تمہیں کوئی شک ہو، یعنی تم نے حتی الامکان جو ہے اچھے سے اچھے معتبر گواہ ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا دل ٹھک نہیں رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ یہ میری وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں کریں گے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کی ناجائز جو ہے جانبداری نہیں کریں گے، تو پھر یہ احتیاط کرو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں۔ ظاہر بات ہے کہ خاص ماحول، ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ کا فرق ہے، مسجد ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مقام ہے،
اور پھر یہ کہ نماز ابھی پڑھی ہے، نماز کے فوراً بعد فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو تم اب ان سے قسم لے لو، لا نشتری بہی ثمن ولو کان ذا قربا، وہ قسم کائے کی کھائیں گے ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی قیمت، چاہے کوئی قرابت دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم نہ تو کوئی اس سے اس وصیت کے اندر کوئی خیانت کر کے کوئی خود فائدہ اٹھائیں گے، کوئی اس کے اندر کسی سے رشوت لے کر اس وصیت میں کوئی ترمیم نہیں کر دیں گے، یہ گویا کہ اپنی گواہی کو بیچنا ہو گیا، لا نشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربا، اور اسی طریقے سے کوئی خاص قرابت دار ہے اس کی جانبداری نہیں کریں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور اب اس گواہی کو شہادت اللہ کا قرار دیا جا رہا ہے، یہ اتنی معمولی بات نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس، لا تکتم شہادت اللہ ہے انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسے ہوں گے تو یقیناً اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم اس کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، غلط بات کر رہے ہیں، یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہے کہ صاحب یہ تو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے، دوسرے ذرائع موجود ہیں، دوسری شہادتیں ہیں، ہم وہ پیش کرتے ہیں، تو ان عُثِرَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ اندیشہ ہو، یہ گمان ہو، یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقعتاً گناہ کمایا ہے، گناہ جو ہے انہوں نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے، اس کے اندر جانبداری سے کام لیا ہے، اس میں ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر اب دو اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے دو گواہوں نے، وہ اولیان تو وہی ہیں، پہلے تو وہی ہے، اصل میں تو حق انہی کا تھا، انہی کو جو ہے وصی بنایا تھا جو مورث ہے اس نے، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے، تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے، لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے، ہم سزا کے مستحق ہوں گے، وہ جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا۔ ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، یہ صورتحال جو ہے کہ دو قسموں کی جگہ دو گواہوں کی قسموں کا توڑ جو ہے دو گواہوں کی قسموں سے ہو سکتا ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس، فرض کیجئے اس نے بچشمے خود دیکھا ہے، گواہ کوئی اور نہیں، تو اب کیا کرے؟ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، 4 قسمیں جو ہے 4 گواہوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ خاص معاملہ یہ شوہر اور بیوی کا ہے، عام حالات میں زنا میں 4 چشمدید گواہ درکار ہیں زنا کے اس بات میں، لیکن اگر معاملہ شوہر کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، اب اس حوالے سے اس کا تنہا کی گواہی بھی 4 کے برابر ہو جائے گی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اب اس کا توڑ بھی ہے، اگر بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ فقہی احکام ہے کہ پھر سیپریشن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، واللہ اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے، لیکن میں نے مثال دی ہے قسموں کا توڑ قسموں کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ 2 گواہ جو معین کیے گئے تھے ابتداءً، اول تو ان کی گواہی ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا،
لیکن اگر یہ گمان ہو، یہ اطلاع ہو، کوئی کہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، غلط جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جو ہے جانبداری کی ہے، ناانصافی سے کام لیا ہے، تو پھر دو ہی مقابلے میں آئیں اور کھڑے ہوں، اور وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی اسی مسجد کے اندر وہیں پر کھڑے ہو کر کہ ہم جو ہیں جو گواہی دے رہے ہیں وہ ان کی گواہی سے بہتر ہے، اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی ہے اپنی اس گواہی کے اندر، انا اذن لظالمین، اگر ایسا ہو تو پھر ہم ظالم ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا، یہ صورت قریب تر ہے اس سے کہ وہ گواہی کو صحیح صحیح جیسی کہ وہ تھی پیش کریں گے، یعنی انہیں اندیشہ ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا بھی تو ہماری قسموں کا توڑ دو قسموں کے ذریعے سے ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا، لہٰذا یہ ہے کہ وہ بات صحیح کریں گے۔ تو ذالک ادنیٰ ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور انہیں یہ اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کا توڑ ہو جائے گا، لوٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور دوسری قسموں کے ذریعے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یا مراد یہ نہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سے کہ کبھی بھی نہیں دیتا، نہیں، لیکن یہ کہ زبردستی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے آج کا فاسق شخص جو ہے کل توبہ کر لے، آج وہ گناہ گار ہے، کل وہ گناہ سے تائب ہو جائے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا نہیں، اگر اس کے اندر وہ توبہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اور اس کے لیے نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا، راستے جو ہے کشادہ کر دے گا، لیکن زبردستی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی جو حکمت ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، نہیں، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے اور وہ خود سیدھے راستے پر آنے کے لیے ان کے اندر ایک آمادگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے کھولتا چلا جائے گا، انہیں ہدایت دیتا رہے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔